والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ایک تو مجھے سورۃ البینہ کا ایک چھوٹا سا قرض ادا کرنا ہے۔ لفظ بریہ کی تشریح اس دن نہیں ہو سکی تھی۔ دوسرے آج ارادہ یہ ہے، اگرچہ ارادے کا پورا ہونا کلیتاً اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے، کہ ہم دو صورتیں سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات کا مطالعہ کر لیں۔ ویسے طبیعت پر بڑی تکان ہے اور اضمحلال ہے۔ پچھلے 3 دن میرے بڑے شدید مشقت میں گزرے ہیں۔ کل تو ایک دن میں کراچی میں 3 جگہ پر تقریریں ہوئی ہیں، اور عجیب اتفاق ہے کہ کراچی کے ایک انتہائی شمال میں نارتھ ناظم آباد میں فاروق اعظم مسجد میں، ایک نہایت جنوب میں ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کا بھی آخری سرا ہے جہاں ہماری قرآن اکیڈمی تعمیر ہوئی ہے، اور ایک ان دونوں کو بالکل مابین بندر روڈ پر شرمین ہال میں تنظیم اسلامی کراچی کا ایک ماہانہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس میں بہرحال میری طبیعت پہ جو اضمحلال ہے اور تکان ہے اس کی کچھ تلافی آپ کر سکتے ہیں اگر توجہ کو مرکوز رکھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں جو 2 صورتیں آج ہمیں پڑھنی ہیں ان کی تلاوت کروں، میں چاہتا ہوں کہ جو قرض سورۃ البینہ کا ہے اسے ادا کر دوں۔ سورہ بینہ میں 2 مرتبہ لفظ بریہ آیا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ اس لفظ کی اصل حقیقت، اس کا مادہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے، جب اس پر میں نے غور کیا تو بعض بڑے اہم اور حکمت اور فلسفہ قرآن کا ایک بہت اہم مسئلہ سامنے آیا، جو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا اس لفظ کے حوالے سے اعادہ ہو جانا مفید ہے۔ با، را اور حمزہ، برا، اس سے لفظ بنا ہے بری، برا، براۃ من اللہ ورسولہ انہ بری من المشرکین۔ اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے علیحدہ ہو جانا۔ یہ اس نے کہا میں بری ہوں، یعنی تمہارے عمل سے، تمہارے طرز عمل سے، تمہارے عقائد سے میں اعلان کر رہا ہوں۔ براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان لا تعلقی ہے، اعلان بیزاری ہے۔ تو یہ اس کا اصل معنی ہے، لیکن اسی سے لفظ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الباری، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ وہاں خالق کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہے باری، اور بریہ کا مفہوم جو اکثر مترجمین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، عربی میں بھی بریہ اے خلیقہ، مخلوق شے، خلائق میں سے بدترین ہے وہ اہل مشرکین میں سے جو پڑھ گئے، بدترین خلق جو میں نے کیا تمام مخلوقات میں بدتر، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے وہ ہے خیر البریہ، وہ حجم مخلوقات میں بہترین ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے اصل میں اس کا مفہوم ہے خلیقہ، مخلوق ہے۔ اسے علم میں ہوگا کہ صفت مشبہ کا جو وزن ہے عربی زبان میں فعیل، وہ اس میں فاعل کے معنی بھی دیتا ہے، اس میں مفعول کے معنی بھی دیتا ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے بری اور خلیق، خلیق خلق سے مخلوق کے معنی میں، خلیقہ مخلوق کی ہوئی شے، مخلوق کی ہوئی بنائی ہوئی ہستی۔ اسی طرح بریہ ہے جو بریہ بن گیا ہے، یا اور حمزہ مدغم ہو گئے، یا پر تشدید آئی، بریہ یہ بھی وہی فعیل کے وزن پر ہے، اور اس کے معنی بھی خلیقہ یعنی مخلوق۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں اس سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ
عالم خلق جو ہے وہ ایک کمتر عالم ہے، نیچے کا عالم ہے، عالم اسفل ہے، اور مخلوقات میں لازماً کچھ پہلو جو ہے نقص کے، کچھ نہ کچھ پہلو ضعف کے، کمی کے، احتیاج کے لازماً، یہ اس کا لازمہ ہے۔ جیسے کہ سورۃ التین کے درس میں بھی بار بار یہ بات آئی کہ انسان کو ہم نے تخلیق فرمایا بلند ترین سطح پر، لیکن اسے لوٹا دیا نچلوں میں سب سے نیچے۔ اس میں کیا توافق ہے؟ انسان کا، انسانی وجود کا ایسا، اس کا روحانی وجود یہ بلند ترین ہے، لیکن یہ عالم امر کی شے ہے، عالم خلق کی شے نہیں ہے۔ دوسرا حصہ ہے حیوانی وجود، یہ عالم خلق کی شے ہے، یہ نچلوں میں نیچا ہے۔ اسی لیے وہ آیات جو ہے میں نے اس سے پہلے بارہا کوٹ کی ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا کیا ہے کمزور، پیدا کیا گیا ہے کمزور۔ خلق الانسان من عجل، انسان کو بنایا ہی گیا ہے اجلت سے، یعنی کہ سرشت اجلت ہے، اس کی طبیعت کے اندر اجلت پسندی ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ، نیک لوگ بھی خیر میں، نیکی میں اجلت کر بیٹھتے ہیں، اور یہ اجلت تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اجلت پسندی وہ ہے کہ جو انبیاء کرام سے بھی اس کا صدور ہو گیا، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام سے صدور ہوگا شر میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت معین سے پہلے حاضر ہو گئے کوہ طور پر، جواب طلبی ہو گئی، ماں جان یا موسیٰ، یہ وقت معین سے پہلے کیسے آ گئے موسیٰ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ وضاحت پیش کی، حولائے علی اصل واجلت الیک رب لترضی، پروردگار وہ قوم بھی پیچھے پیچھے آ ہی رہی ہے، میں جلدی تاکہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ۔ لیکن جواب ملا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، تمہاری اس اجلت پسندی چاہے وہ خیر کے جذبے سے تھی، اس نتیجہ نکل چکا ہے، ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا۔ یہی بات حضور سے کہی گئی، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ۔ اب ظاہر بات ہے قرآن کی محبت، قرآن کا اشتیاق، یہ تو خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا امکان، اس میں بھی اجلت نہیں۔ صحت پکے سو میٹھا ہو، یہ اجلت پسندی جو ہے انسانیت کا وہ خاصہ ہے، اور ایسا جزو لازم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء بھی اس سے نہیں رہے، اگرچہ ان کے ہاں اس کا ظہور خیر کی جانب ہوا، شر کی جانب نہیں، لیکن خیر کی جانب بھی اجلت پسندی جو ہے اس کے نتائج جو ہے ناپسندیدہ نکل آتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو تو پیدا ہی کیا گیا ہے ٹھوک دلا، کم ہمتا، بے صبرا، اور اس کی وضاحت کر دی اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تکلیف آتی ہے تو چیختا ہے، چلاتا ہے، نالا و شیون، فریاد، اگر کوئی خیر مل جائے، دولت مل جائے تو اس کو روک روک کر رکھتا ہے کہ کہیں کسی دوسرے کو اس کا فیض نہ پہنچ جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ دونوں چیزیں بیک وقت کیسے ہیں؟ اچھا ان الانسان کان ظلوما جہولا، سورہ احزاب میں ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، تو ظلوم اور جہول اور حلوع اور منوع اور جزوع اور خلق الانسان من عجل، اجلت پسند، کمزور، یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت انسان کا وہ وجود ہے کہ جو حیوانی وجود ہے، خاکی الاصل ہے، یہ عالم خلق سے، وہ دوسرا پہلو عالم امر سے۔ اس اعتبار سے گویا کہ کسی کمتر شے کا جب اظہار ہو رہا ہے، پستر شے کا اظہار ہو رہا ہے، اس کے لیے لفظ وہی براء، ناپسندیدہ چیز سے علیحدہ ہو جانا۔ یہ چیز جو ہے چونکہ اپنی خلقت کے اعتبار سے یہ مخلوقات ہیں، یہ پستی کے مئی ہیں، ان کی توجہ عالم اسفل کی طرف ہے، یہ اجلت پسند ہے، اس اعتبار سے براء کا مادہ جو ہے وہاں سے یہ لفظ آیا بریہ۔ ان کمتر لوگوں میں بہترین کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یہ چڑھائی اگر چڑھی، ایک چڑھائی ہے فکری، نظری، علمی،
حقائق کو پہچان لیا، ایمان کی دولت حاصل ہو گئی، معرفت رب، آخرت کی پہچان، وہی کی شناخت، وہی پر یقین، پھر عمل صالح اگر ہو گیا، یہ خیر البریہ۔ اور جو رہ گئے کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہ گئے، ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا رہ گئے، مال کی محبت میں گرفتار رہ گئے، حب الشہوات سے اوپر اٹھ نہیں سکتے، اولئک ہم شر البریہ، یہ ان بروں میں سب سے برے ہیں۔ یہ ہے در حقیقت اس لفظ بریہ کی اس کا اصل مادہ، اور یہ عالم خلق کے ساتھ اس کا ایک گہرا رشتہ، جو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کی جو حکمت اور فلسفے کا اہم اصول ہے، عالم خلق اور عالم امر، اور ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق، اسی کی طرف اس لفظ سے بھی اشارہ ہوا ہے۔ اب دیکھیے سورۃ التین سے کتنی مناسبت ہو گئی، سورۃ التین میں بھی تو یہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ تو مضمون تو ایک ہی ہے، پیرائے مختلف ہے، اندازہ بیان مختلف ہے، پھر یہ کہ کانٹیکسٹ جدا ہوتے ہیں، سیاق و سباق جدا ہے، کہیں وہ مضمون کسی سیاق میں آ گیا ہے، کہیں کسی اور سلسلے میں آ گیا ہے، اس پر غور کرنے سے اس کے بہت سے پہلو جو ہیں جو پہلے نہیں واضح ہوئے تھے اجاگر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو تھا قرض سورۃ البینہ کا۔ اب آئیے ہم تلاوت کر رہے ہیں سورۃ العادیات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العادیات۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت مرتبہ تذکرہ ہو چکا، اب تو غالباً ہم آخری 4 سورے پر پہنچ چکے ہیں۔ قرآن حکیم کے آخری پارے میں 4 سورتوں کے یہ چھوٹے گروپ ہیں، سب گروپس 5 ہیں تعداد میں، جن کو میں نے 4 سوروں کا عنوان دیا۔ اول و آخر جو 4 سورہ ہے، یہ آخری 4 سورہ ہے اس کا، جو سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ اور سورۃ التکاثر مشتمل۔ پہلا تھا سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق۔ پہلے اور آخرے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انذار آخرت کے 4 سورے ہیں، ان کا مضمون ہی خالصتاً انذار آخرت۔ درمیان میں ایک حکمت اور دعوت کا 4 سورہ آیا۔ ایک 4 سورہ نور و ظلمت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، یہ مرکزی۔ پھر ایک سورہ وہ نبوت و رسالت کا سورۃ التین، سورۃ العلق، سورۃ القدر، سورۃ البینہ۔ یہ 4 سورہ کا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کا جو خاص پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 2 سورتوں کے 2 جوڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن مضمون کی اصل مشابہت اور مماثلت جو ہے وہ اس جوڑے کی 2 سورتوں کی بجائے اس پورے 4 سورے کو سامنے رکھے تو زیادہ اجاگر ہو کر آتی ہے، زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ اس کی بڑی نمایاں مثال یہاں آ رہی ہے۔ اس میں پہلی اور تیسری سورت، سورۃ الزلزال اور سورۃ القارعہ، یہ نہایت مشابہ ہے، مماثل ہے۔ ان میں صرف انذار قیامت کا مضمون ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، کوئی اور علمی مسئلہ، کوئی علم و حکمت کا مسئلہ، کوئی اور بات، ایک ہی بات کہی گئی ہے۔
سورۃ الزلزال میں بھی، سورۃ القارعہ میں بھی۔ لہذا مضمون بھی سادہ ہے، کوئی اشکال بھی نہیں، نہ لغوی اشکالات ہیں، نہ ہی کوئی منطقی یا نحوی اشکالات ہیں، نہ کوئی فلسفیانہ جو ہے مسائل ہیں۔ سیدھی سیدھی بات، آخرت کا خوف دلانا، بعث بعد الموت، حساب کتاب، جزا و سزا۔ جو اس خطبہ نبوی کے حوالے سے بارہا میں نے آپ کو سنائے الفاظ، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنۃ ابدا اور نار ابدا۔ تو پہلی اور تیسری صورتیں مشابہ ہیں، اصل میں اگر کہا جائے نسبت زوجیت ان کے مابین، اور دوسری اور چوتھی صورتیں نہایت مشابہ ہیں، ان میں حکمت کے گہرے مضامین، اگرچہ اصل عمود وہی ہے، انذار قیامت، انذار آخرت، لیکن یہاں انسانی نفسیات اور انسان کی باطنی کیفیات کے حوالے سے بات آئی۔ انسان کا ناشکرا پن، تقابل تو کرے انسان اپنا، حیوانات سے تقابل کرے جن سے یہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، ان میں کتنی وفاداری ہوتی ہے اپنے آقا کے لیے، اپنے مالک کے لیے، کس طریقے سے گھوڑا جو ہے وہ اپنے آقا کے ذرا سے اشارے کے اوپر خطرات کے اندر کود پڑتا ہے، گھس جاتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ آگے نیزے ہیں اور آگے تلواریں ہیں اور تیروں کی بوچھار آ رہی ہے، لیکن مالک پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے جو اشارہ کر دیا ہے، اس کی ایڑی کی ذرا سی حرکت جو ہے وہ اسے ہر طرح کا رسک لینے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ ذرا تقابل کرے انسان اپنا۔ اسی طریقے سے انسان کی بربادی اور تباہی کا اصل سبب کیا ہے؟ تکاثر۔ اس کی غفلت کا اصل سبب کیا ہے؟ الہاکم التکاثر۔ اب یہ ہے نفسیاتی کیفیات، باطنی کیفیات، ان کے حوالے سے انذار آخرت۔ یہ ہے اس چہار سورے کی سورہ نمبر 2 اور سورہ نمبر 4 کا، اور ان میں مشابہت ہے، ان میں مماثلت ہے، جبکہ سورہ نمبر 1، سورہ نمبر 3 یہ محض انذار آخرت، انذار قیامت پر مشتمل ہے۔ ایک سطحی سی بات ہے اگرچہ، اس چہار سورے میں 2 صورتیں ہیں 8-8 آیات پر مشتمل، اور 2 صورتیں ہیں 11-11 آیات پر مشتمل، گویا کہ جوڑے کی مجموعی تعداد آیات کی 19 بنتی ہے پہلے جوڑے کی بھی، اور 19 ہی بنتی ہے دوسرے جوڑے کی بھی، اس میں ایک توازن بھی ہے۔ اب آئیے سورۃ الزلزال، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں کوئی اشکال والا مضمون ہے ہی نہیں، یہ تو قرآن و مضمون ہے کہ جو ہر صفحے پر موجود ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، البتہ اب دیکھیے، یاد آ گیا ہوگا آپ کو، پہلا چہار سورہ اور یہ آخری چہار سورہ ایک عکسی ترتیب ہے، اس کی 3 صورتیں اذا سے شروع ہوئی، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اور ایک صورت تھی کہ جو اس انداز میں شروع نہیں ہوئی، وہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اس کے برعکس اس چہار سورے میں ایک صورت شروع ہو رہی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ باقی تینوں صورتیں جو ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو چوکا تھا اس کا ایک کونا خالی تھا، اور اس سورۃ الزلزال نے اس کو پر کر دیا، 4 صورتیں بن گئیں۔ اور ویسے بھی مضمون کے اعتبار سے سورۃ الزلزال کی بڑی گہری مناسبت جو ہے وہ سورۃ الانشقاق کے ساتھ، زمین کا اپنے بوجھوں کو نکال باہر پھینکنا، یہ سورۃ الانشقاق میں بھی آیا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ 3 آیات، اور اس میں بھی وہ 3 آیات آئیں گی، وہی مضمون ہے، ایک ہی بات ہے۔ تو مشابہت جو ہے اس سورۃ الزلزال کی وہ ان 3 صورتوں کے ساتھ ہے، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ہلنا، پھر پیچھے ہٹنا، پھر ہلنا، یہ زلزلہ ہے۔ یہ جو 4 حرفی جو بنتے ہیں مادے، ان میں یہ کیفیت ہوتی، تسلسل، سلسلہ کے اندر بھی ایک کیفیت ہے اسی طرح کی۔ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز، وہ بھی مسلسل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر ایک طرح کا آواز، پھر وقفہ، پھر آواز، پھر وقفہ، سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، وہی کے سلسلے میں وہ لفظ آیا ہے۔
تو جب کہ زمین ہلا ماری جائے گی جیسے کہ اس کے ہلائے جانے کا حق ہے۔ ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے، اصل میں وہ میرے لیے میں تمہید تیار کر رہا ہوں اپنی ایک رائے جو بعد میں ظاہر ہوگی۔ جتنی مرتبہ اذا آیا ہے یہ فعل ماضی کے کسی فعل کے اظہار کے لیے نہیں آیا، مستقبل کے لیے آیا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کی دھوپ لپیٹ دی جائے گی، یہ مستقبل کا معاملہ ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب کہ ہلا ماری جائے گی زمین جیسے کہ اس کا ہلایا جانے کا حق ہے۔ اس میں یہ زلزال کا لفظ آیا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق، اور مفعول مطلق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام جو کیا گیا اس کو استعارہ نہ سمجھو، وہ جیسے کیا گیا جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے۔ ضربتہ ضربا، میں نے اسے مارا جیسے مارا جاتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ ایسے ہی کوئی زبانی مار ماری ہے، حقیقی مار ماری ہے۔ ضربتہ ضربا، تو اذا زلزلت الارض زلزالا، جبکہ زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائے جانے کا حق ہے۔ اس میں مزید جو تاکید کا رنگ پیدا کیا وہ ہا، زلزالہ ہا، یعنی یہ کہ ایک ہے کسی چھوٹی چیز کا ہلا دینا، ایک ہے زمین جیسی بڑی شے کو، پورے کی پوری سموچی زمین کو ہلانا۔ زلزالہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جبکہ زمین جھنجھوڑی جائے گی، ہلا ماری جائے گی جیسے کہ اس کے ہلائے جانے کا حق ہے۔ یہ ہا کا جو یہاں پہ آیا ہے، اس کی ضمیر، اس کو صرف یہ نہ سمجھیے کہ یہ یقیناً جو فواصل اور قوافی ہیں ان آیات کے، ان سے بھی ان کی مناسبت ہو گئی۔ تمام آیات ہا پر ختم ہو رہی ہیں، کم سے کم یہ کہ 5 آیات، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اس کے اندر مضمون کی شدت پیدا ہوئی۔ اب اس زلزلے سے مراد کون سا زلزلہ ہے؟ جیسے کہ نفخے کے بارے میں آ چکا ہے، نفخہ صور، کم سے کم 2 مرتبہ تو ثابت ہے، ایک رائے یہ ہے کہ 3 مرتبہ صور میں پھونکا جائے گا۔ نفخہ اول جو ہے وہ نفخہ ہے زلزلہ، یہ نفخہ صاح کہلاتا ہے، قیامت۔ قیامت کا لفظ اصل میں ہمارے ہاں عام طور پر اردو میں اور عربی میں بھی اسے ہم ایک خاص سینس میں استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو علیحدہ کیا جائے تو ایک ہے ساعہ، الساعہ والساعۃ اضحیٰ وامر، ایک ہے قیامہ، کیونکہ ہمارا جو یقین ہے ایمان بالآخرہ، پہلے اس دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان پر ایک موت طاری ہو جائے گی، ایک زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا، انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر، جیسے کہ اگلے ہفتے کو ہم پڑھیں گے، القارعہ مالقارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ ہے پہلا مرحلہ۔ پھر جب ایک عمومی موت طاری ہو جائے گی تو ایک لفظ جو آیا ہے صاق، جب سور میں پھونکا جائے گا فصائق من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی جملہ مخلوقات الا ما شاء اللہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، وہ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ ہے، اور بعض لوگ اس دونوں کو ایک ہی میں شمار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کتنا وقت گزرے گا ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے صدیوں بیتے۔ پھر جب اٹھایا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، بعد سے بعد الموت کا جب مرحلہ آئے گا، یہ ہے قیامت۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیام کے معنی کھڑا ہونا، تو یوم القیامہ وہ ہے جب کہ لوگ کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب کہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں۔ تو وہ جو موت کا مرحلہ ہے پہلے جو آئے گا، جو تباہی، یہ ایک مرحلہ ہے، اس کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے ساعہ، والساعۃ اضحیٰ وامر، بڑی کڑوی شے ہے یہ۔ اور قرآن مجید میں اس زلزلے کا ذکر جو ہے، جو زلزلۃ الساعہ ہے، وہ سورہ حج کے شروع میں آیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ اب اس میں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ زلزلہ جب آئے گا، زلزلۃ الساعہ، تو ابھی لوگوں میں جان ہوگی، شعور ہوگا،
دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ جو ہے ان کے حمل گر جائیں گے، لوگوں پر ایک عجیب ہول کسی کیفیت طاری ہوگی، محسوس ہوگا جیسے کوئی نشہ اوپر مسلط ہو گیا ہے، وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ یہ ہے زلزلۃ الساعہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ زلزلہ وہ نہیں ہے، یہ زلزلہ ہے زلزلۃ القیامہ۔ اس زمین میں وہ تمام مخلوقات جو اس کی تھیں، جب موت طاری ہو جائے گی وہ سب کے سب مٹی ہو کر اسی میں دفن ہو جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، چاہے وہ زلزلۃ الساعہ کے وقت ہلاک ہوئے ہوں، لیکن چونکہ مدت گزرے گی، باڈیز ڈکے ہو جائیں گی، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے۔ اب تو زمین ہی زمین ہے، اس کے اوپر کوئی جاندار شے کا وجود نہیں۔ اب جب قیامت کا وقت آئے گا، دوسرا زلزلہ، اب اسے زمین کو جھاڑا جائے گا، جیسے جھاڑتے ہیں آپ کسی دری کو جھاڑتے ہیں اس میں سے گردہ نکالنے کے لیے، قالین کو جھاڑتے ہیں کہ اس کے اندر جو گردہ جمع ہو گیا وہ نکلے۔ یہ زلزلہ وہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اب جو اس کے بوجھ تھے، یہ ثقل کی جمع اثقال ہے۔ ثقل کا لفظ عام طور پر آتا ہے اساس البیت کے لیے، گھر میں جو سامان ہوتا ہے۔ تو جب یہ زمین نکال دے گی اپنے تمام بوجھ، اپنا تمام سامان جو کچھ اندر لیے ہوئے ہیں، اس کے لیے وہ بہترین تمثیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے کہ جیسے جھاڑتے ہیں کسی شے کو، اس میں سے گردہ نکالتے ہیں، ایسے ہی اس کے جو دو ثقل ہیں، یہ ثقلین جن کو کہا گیا ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بوجھو، زمین کے بوجھ۔ ایک تو یہ کہ تمام حیوانات، اور انسان بھی ایک حیوان ہے، اس کا جو وجود خاکی ہے، وجود حیوانی ہے، وہ اسی زمین سے بنا ہے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنات کی تخلیق بھی جو ہوئی ہے، جو اگرچہ شعلے کی لپٹ سے ہوئی ہے، لیکن یہ بھی اس دور میں جبکہ زمین خود ایک دہکتا ہوا انگارہ، آگ کا ایک کرہ تھی، وہ بھی ہے اسی زمین کی مخلوق، اگرچہ وہ ناری کرہ تھا، ابھی اس کی خاک کی سٹیج نہیں آئی تھی، اسی لیے ان کو کہا گیا ثقلان۔ یہ زمین کے دو بوجھ ہیں، یہ زمین ہی کی کوکھ سے برآمد ہوئے ہیں، چاہے پہلا بوجھ جو ہے وہ اس وقت برآمد ہوا جبکہ ابھی یہ خود ایک ناری کرہ تھا، اور دوسرا بوجھ اس وقت برآمد ہوا جبکہ اس کے اوپر خاک کی تہ آ گئی تھی، یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ جسے ہم کہتے ہیں، کلے ہے، اس سے پھر تخلیقات کا سلسلہ ہوا۔ یہ ثقلان ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو اخرجت الارض اثقالها، اب اس میں اگرچہ مفسرین کے اقوال ہیں، اس سے ایک مراد یہ ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونا چاندی یہ سب کچھ بھی تو اسی میں پڑا ہوگا نا، اور وہ اس لیے نکال باہر کرے گی کہ اب جو باعث بادل موت کے بعد انسان دیکھے گا تو حسرت طاری ہو جائے اس پر کہ اس کے لیے ہم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہے، اس سونے چاندی کے لیے، سیم و زر کے لیے، اور آج اس کی طرف کسی کو دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوگی، کوئی ایک نگاہ سے بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے بتوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا تاکہ وہ جو ان کے پوجنے والے تھے ان کی حسرت میں اضافہ ہو۔ ہم انہیں پوجتے تھے، یہ تو آج ہمارے ساتھ ایندھن بنے ہوئے اس آگ کا، جہنم کی آگ کا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، تاکہ حسرت میں اضافہ ہو۔ تو ایک قول یہ بھی ہے، وہ میں نے عرض کر دیا آپ سے، لیکن یہ کہ اصلاً یہاں مراد جو ہے وہی ثقلان در حقیقت، اور ان میں جو ہم سے خطاب ہے تو گویا کہ تمام انسان کے جو زمین کے اندر اس وقت دفن ہوں گے، زمین ہی کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، زمین ہی میں دفن ہو چکے ہوں گے، اب زمین کو جھاڑا جائے گا اور اس میں سے وہ چیزیں نکال لی جائیں گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے سارے بوجھ، اپنے حمل۔ یہ بات جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ الانشقاق کے بہت قریب ہے۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، جب زمین کو کھینچا جائے گا، اور اس کے کھینچنے سے دیکھیے جھاڑنے کے لیے بھی کھینچا جاتا ہے، تان کر ہی کسی شے کو جو ہے اس میں سے گردہ جھاڑا جاتا ہے، جب اسے کھینچا جائے گا اس کے اندر جتنے بوجھ ہیں وہ سب نکال کر باہر پھینک دے گی، خالی ہو جائے گا۔ وقال الانسان ما لها،
اور کہے گا انسان، اب یہ معلوم ہوتا ہے بعد سے بعد الموت کا مرحلہ ہے، جبکہ اب شعور بھی ہو گیا انسان، جیسے کہ دوسرے مقامات پر ہے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا اپنی قبروں سے. وہ تو اٹھتے ہی ہوش آئے گا لوگوں کو، پھر وہ چیتیں گے، او ہو یہ وہ دن آ گیا جس کی خبر ہمیں دی جاتی تھی، ہم مذاق اڑاتے تھے. یہ تو وہ یوم الحساب آ گیا، ہائے ہماری شامت، ہم نے تو اسے ڈھکوسلا سمجھا تھا، ہم نے تو اسے خام خواہ کا ایک دھونس سے تعبیر کیا تھا، لیکن وہ تو حقیقت بن گئی. وقال الانسان ما لها، کہے گا انسان اسے کیا ہوا ہے زمین کو. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی. تحدث اخبارها، خود اپنی خبریں، اپنے حالات. اس میں متعدد روایات مفسرین نے نقل کی ہیں، ان کو آپ مختلف حواشی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو زیادہ تفصیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جو کچھ زمین پر ہوا ہے ظاہر بات ہے اس کے اثرات یہی مرتسم ہیں، اور یہ بات صحیح لکھی ہے بعض حضرات نے کہ یہ آج سے کچھ عرصے پہلے اس کا سمجھنا بہت مشکل تھا، آج تو یہ باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. آج اس عقلیت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جو معتزلہ کی تھی. یہ تو میرے نزدیک بڑی محرومی ہے جو عقلیت جدیدہ ہے، اس کے جو گزیدہ لوگ ہیں، جیسے مار گزیدہ ہوتا ہے سانپ ڈس لے، ایسے ہی یہ عقلیت جدیدہ جو ہے سائنٹیفک نیشنلزم، اس نے بھی کچھ لوگوں کو ڈس لیا ہے. لہذا ابو مسلم اصفہانی، جس کا میں تذکرہ پچھلے درس میں بھی کر چکا ہوں، ایک بہت بڑے معتزلی عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے عالم ہیں معتزلی ریشنلسٹ. انہوں نے کہا کہ زمین بولے گی نہیں، بلکہ یہ اصل میں زبان حال سے بیان کرے گی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہر شے زبان حال سے اللہ کی تصویر کر رہی ہے. جیسے کہ کوئی تصویر جو ہے زبان حال سے مصور کے کمال فن کا وہ گویا کہ اظہار کر رہی ہے، تصویر بول رہی ہے. گویا کہ کوئی شے جو کسی بڑھئی نے میز بنائی ہے، وہ میز بول رہی ہے کہ یہ بنانے والا بڑھئی جو بڑا کاریگر ہے، بڑا ماہر ہے اپنے فن کا. تو یہ صرف زبان حال سے تعبیر ہے، ورنہ یہ کہ بولنا، اب چونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی بولے گی کیسے. لیکن یہ کہ جو لوگ قرآن مجید کو جیسے کہ اس کا اسلوب ہے، بیان ہے، اس کو مانتے ہیں، تو معلوم ہے قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ ہے. قیامت میں تو ہماری اپنی کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. لوگ کہیں گے اپنی ان کھالوں سے، جلدوں سے، لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تم نے؟ اور وہ جواب دیں گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی گویائی عطا کر دی ہے اس اللہ نے جس نے کہ ہر شے کو گویائی عطا کی. ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، تو یہ زمین جو ہے یہ کیوں نہیں بولے گی؟ گویا کہ اسے ظاہر ہی پر محمول کرنا چاہیے، خام خواہ اس کی کوئی تعویل اور کوئی سائنٹیفک توجیہ کرنے کی کوشش. یہی در حقیقت اس دور میں جو ایک اعتزال جدیدہ کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے امام ہیں سر سید احمد خان، پاک و ہند کی سرزمین میں. مصر میں کچھ دوسرے لوگ ہیں، لیکن یہاں سر سید احمد خان، انہوں نے ہر چیز کی کوشش کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن، سائنٹیفک توجیہ. پھر اسے منطقی انتہا تک پہنچایا علامہ مشرقی نے اور غلام احمد پرویز نے. اصل میں خوشہ چینی ہے سر سید احمد خان کی فکر سے، وہ بہت بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ وہ تو اس خانوادے کے شاگردوں میں سے ہے. خانوادہ ولی اللہ ہی اسی کا سلسلہ ہے، فیض علم ہے کہ جو سید احمد خان تک پہنچا ہے. لیکن بہرحال ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کسی انسان کا. ابو الفضل فیضی بھی تو بہت بڑے عالم تھے. قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھ دینا جس میں نقطے والا حرف آئے نا. آخر ایک شخص کی مہارت جو ہے ادب پر، لغت پر، زبان پر، اظہار بیان پر، اس کی قدرت، آخر یہ سب چیزیں ہیں تب لکھی نا تفسیر. لیکن یہ کہ دین الہی کی جو تدوین ہوئی ہے وہ بھی انہی لوگوں کا کارنامہ ہے. تو در حقیقت بڑا فتنہ بڑے علماء ہی کی طرف سے اٹھا ہے. صرف یہ کہ جب کوئی نیت میں کجی آ جائے تو وہی علم جو ہے، علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود، وہی علم ہے جس کو انسان اگر دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے تو وہی سانپ بن کر ڈستا انسان. تو سر سید احمد خان اگرچہ قوم کے بڑے مخلص تھے، مسلمانوں سے ان کا خلوص، اس میں میرے نزدیک کوئی شک و شبہ نہیں، مسلمانان ہند کے ساتھ ان کا خلوص و اخلاص، خیر خواہ.
لیکن یہ کہ دین کے معاملے میں وہ بڑی ٹیڑھی راہ جو ہے ڈال گئے، اور جو شخصیتیں ہوتی ہیں ذرا زوردار، وہ اچھوں پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے زمانے میں ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم بڑی زوردار شخصیت ہے۔ یہ جو بھی کچھ ثقافت اسلامیہ کا جو بھی فکر، ایک خاص فکر پھیلا ہے ہمارے ہاں، وہ سب در حقیقت ان کی ذات سے شروع ہوا۔ جو علماء بھی وہاں آئے وہ بھی کچھ نہ کچھ، کوئی کم کوئی زیادہ، کم و بیش ان کے رنگ میں رنگے گئے۔ سر سید کے ہاں بھی جو علماء آئے، ظاہر بات ہے علی گڑھ کالج میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں بڑے بڑے علماء کو بھی جمع کیا، لیکن ان پر بھی رنگ چڑھا ہے سر سید احمد خان کا۔ یہ میں جان بوجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ چیز در حقیقت آگے چل کر سورۃ الفیل کا جو درس ہوگا اس میں یہ ایک بہت اہم بحث ہے، اس کی تمہیدی بحث۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، اس کی تعویل ابو مسلم اصفہانی کر رہے ہیں کہ زبان حال سے زمین کہے گی کہ میں بھی تھی کبھی اور مجھ پر بھی آبادی تھی کبھی۔ یہ اس کی کیفیت کی تعبیر ہے، اس کا باقاعدہ تکلم نہیں ہے، جبکہ جمہور علماء، جمہور مفسرین متفق ہیں کہ وہ بولے گی۔ باقی یہ کہ اس کا سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کے آج بولنا۔ ٹیپ ریکارڈر بولتا ہے نا، وہ ٹیپ بولتی ہے۔ اگر ٹیپ جو ہے بے جان ٹیپ اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، وہ بولتی ہے۔ تو یہ زمین اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کے اثرات مرتسم ہو رہے ہیں، جو بھی اس کے اثرات ہیں وہ یہیں پر تو آخر ہے، وہ ذرات یہی تو ہے جن پر نقش ثبت ہو رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اس میں کوئی چیز بعید از عقل نہیں ہے۔ اصل میں سائنس کا بھی جو دور یہ ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں اصل میں بہت سی جو دین کی حقیقتیں ان کو سمجھنا اور ماننا بہت آسان ہو گیا۔ وہ دور جو تھا ابھی، وہ سائنس نئی آئی تھی اور اس کا رعب بڑا تھا، اس کا دبدبہ بہت تھا، اس سے مرعوبیت بہت تھی، اور وہ تھی بھی نیوٹونین فزکس۔ آئنسٹائن ایرا ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا، اس میں تو مادہ علیحدہ تھا، انرجی علیحدہ تھی، دو کیٹیگریز علیحدہ تھی۔ آج مادہ نام کی تو کوئی شے ہے ہی نہیں، انرجی ہی انرجی ہے، اس کی خاص ترتیب ہے، اس کی خاص ایک جو ہے چارجز ہیں جو خاص ترتیب سے ہوتے ہیں تو وہ ایٹم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، یہ اس کی دلیل آ گئی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ اللہ نے جب کہا کہ ہر آسمان پر اس کی وحی کی ہوئی ہے، ہر آسمان کے ذمے کوئی کام ہے، ہر آسمان پہ اس نے وحی کی ہے، وہ چرندوں کو پرندوں کو وحی کرتا ہے، اس کی وحی جو ہے وہ شہد کی مکھی کو ہوئی ہے، اوحی ربک الی النحل، تو یہ وحی جو ہے تمام جاندار، بے جان، ذی شعور، بے شعور تمام کو ہو سکتی ہے، البتہ وحی نبوت یہ شے ہے بلند ترین، یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے، اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ نکلیں گے۔ یہ صدر جو ہے اس کے معنی اگرچہ بہت سے مفہوم اس کے آتے ہیں، لیکن کسی شے سے صادر ہونا، صدور ہونا، کسی شے سے نکلنا، اسی لیے مصدر سے اصل میں الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں۔ مصدر ہے تمام ان الفاظ کا منبع اور سرچشمہ، اس اعتبار سے نکلیں گے لوگ۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اشتات جمع شتن کی علیحدہ علیحدہ، یہ جمع کے مقابلے میں ہے، جمعیت کے طور پر نہیں آئیں گے لوگ، ایک ایک کر کے آئیں گے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قیامت کی جو مسئولیت ہے، جو محاسبہ ہے، وہ انفرادی ہے، خالص انفرادی، وہ اجتماعی نہیں۔ اجتماعی طور پر تو ہر امت پر اس کا رسول گواہی دے کر فارغ ہو جائے گا، پروردگار تیرا پیغام جو میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، بس یہ ہے در حقیقت الزام، یہ ہے اللہ کی اس عدالت میں گویا کہ سرکاری وکیل جس کو آپ کہیں اس کی گواہی، سرکاری گواہ کی گواہی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اب آگے کا کام جو ہے وہ ہر فرد کا ہے، ہر انڈیویجول، كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ سب کے سب آئیں گے قیامت کے دن انفرادی طور پر، اس لیے کہ ہر شخص کی ساخت جدا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر شخص کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو گیون ہے اس کے لیے وہ جدا ہے۔ میرے جینز کچھ اور سے جو مجھے ملے ہیں،
اپنے والد کی طرف سے، ددھیال کی طرف سے، اپنی ننھیال کی طرف سے پتہ نہیں کہاں کی اینٹ اور کہاں کا روڑا اللہ نے میرے ہاں جمع کیا ہے کہ میری شخصیت وجود میں آئی۔ پھر میرے خاص حالات ہیں جن میں میں نے تربیت پائی ہے، ہر شخص کے تو وہ حالات نہیں ہیں۔ خاص قسم کے مواقع تھے جو مجھے اللہ نے دے دیے، سب کو تو وہ مواقع نہیں ملتے، دوسروں کو ہو سکتا ہے اس سے بہتر مواقع مل گئے ہوں، لیکن یہ کہ ہر ایک کے لیے یہ مواقع ماحول سے جو مواقع ملتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے اتمام حجت ہوتی ہے۔ تو ہر شخص کا معاملہ جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی ذی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ تو اجتماعی فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں کا فیصلہ جو ہے انفرادی۔ دنیا میں اجتماعی فیصلے ہو جاتے ہیں قومیں، جب قوم کوئی مجموعی طور پر ثابت کر دے کہ مجھ میں خیر نہیں رہا یا شر اتنا غالب آ چکا ہے کہ اب خیر کے ابھرنے کا کوئی امکان نہیں رہا، تو اس قوم کو نسیہ منسیہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کوڑا کرکٹ جمع کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا باغات میں بھی پتے وتے یہ جمع کیے، آگ لگا دی باغ کو صاف رکھنے کے لیے۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اللہ وقتاً فوقتاً وقفے وقفے سے اس زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے، کوڑے کرکٹ سے پاک کرتا رہتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، ہلاکت ہوتی ہے اجتماعی قوم کی، اور اس میں پھر واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ظالم ہی ہو، جو بدی کرنے والے ہوں وہی اس کی لپیٹ میں آئیں، وہ لوگ بھی اس میں آ جائیں گے، البتہ آخرت میں ان کی فلاح ہو جائے گی، بچ جائیں گے اگر وہ اپنی سی کوشش کرتے رہے، نیکی پر قائم رہے، آخرت ان کی سنور جائے گی دنیا میں عذاب کے اندر۔ البتہ وہ عذاب جو ہے جو رسولوں کی آمد کے بعد آتا ہے، اس کا خاصہ ہے، علیحدہ ہے، وہ مخصوص معاملہ ہے۔ اہل ایمان کو جدا کر کے اور پھر جو کافر ہیں وہ ان کو ہلاک کیا جاتا تھا، قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم صالح، یہ معاملہ ہوتا تھا نکال کر، جیسے کہ سورہ بینہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ انفکاک کے معنی ہی یہ ہے، یہ علیحدہ ہو جائیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، ان کا علیحدہ ہونا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ چھاج پھٹکے گا تو دانے ایک طرف ہوں گے اور بھوس ایک طرف ہو جائے گا، پھر اس بھوک کو آگ لگا دیں گے۔ یہی وہ ابتلاء اور آزمائش کا سارا فلسفہ۔ بلے یبحث اللہ تعالیٰ تمہیں سفٹنگ کر لینا چاہتا ہے، چھان پھٹک کر کے جو صحیح سے مال ہے اس کو نکال کر اور باقی بھس جو ہے اس کو آگ لگا دینا چاہتا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن نکلیں گے لوگ علیحدہ علیحدہ، لیروا اعمالہم، تاکہ دکھلا دیے جائیں، مجہول کا صیغہ ہے، تاکہ ان کو دکھلا دیا جائے، دکھلا دیے جائیں، وہ دکھلا دیے جائیں اپنے اعمال۔ یہاں دکھلانے کا ذکر ہے، یہاں جزا و سزا کا ذکر نہیں ہے۔ اس صورت کے بارے میں یہ نکتہ نوٹ کر لیجئے، ورنہ بہت سے اشکال پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا، اگرچہ اس میں یہ بھی ہوگا کہ بہت سی برائیاں اگر ہم نے کی ہیں تو بہت سی نیکیوں سے ان کا ازالہ ہو جائے، ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے، لیکن ایک دفعہ جو آئے گا نقشہ پورا، وہ تو یہ ہے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی آتا ہے تو ایک پیسہ بھی آپ نے اس میں سے ڈرا کیا تو وہ تو درج ہوگا، بیلنس جو نکلے گا وہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے حق میں ہے، کریڈٹ ہے یا ڈیبٹ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ساری انٹریز تو ہوں گی، کوئی عمل بھی اس اعتبار سے غائب نہیں ہوگا، ہر انسان کے سامنے آ جائے گا۔ یہی وہ بات ہے کہ جو کہی گئی سورہ کہف میں، پکار اٹھیں گے لوگ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ بڑی چیزوں کو چھوڑا نہ چھوٹیوں کو چھوڑا، مائنیوٹس ڈیٹیلز بھی omit نہیں کی ہے، ان کا سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، احصاء کیا ہوا ہے، گنتی کر کر کے رکھا ہوا ہر شے کو، اور وہ پائیں گے جو کچھ بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا موجود، وَعَمِلُوا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ تو یہ در حقیقت اس آیت کے ذیل میں اس کی شرح ہے یہ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ تو جو کوئی عمل کرے گا یا عمل کر رہا ہے، یا عمل یہ چونکہ جزا اور شرط جزا ہے، یرہ دیکھ لے گا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو کرے گا ذرے کے ہم وزن، یہ ذرہ کسے کہتے ہیں کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر زبان جو ہے
اس میں جو الفاظ آتے ہیں وہ مشاہدے سے ہوتے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے جو مشاہدہ ہوا اس وقت لوگوں کو وہ کیا تھی؟ چیونٹیاں جو ہیں ان کے جب بچے نکلتے ہیں انڈوں میں سے بہت چھوٹے چھوٹے بہت باریک، ان کو وہ کہتے ہیں ذر. اس سے چھوٹی چیز کا کوئی تصور نہیں تھا. آج آپ کوئی تصور مائکروسکوپ کے حوالے سے رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کے تصورات بڑھ گئے ہیں. چھوٹی چیز کے لیے ایٹم کہیں گے، کچھ اور کہیں گے، لیکن یہ کہ اس وقت سب سے چھوٹی سی چھوٹی چیز یہی تھی. اس طرح دیکھیے حقیر چیزوں کے لیے قطمیر، فتیلہ، ولا یظلم ربک فتیلہ، اللہ تعالیٰ تیرا رب فتیلہ بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، حق نہیں مارے گا کسی. اور فتیل کسے کہتے ہیں؟ وہ چونکہ ان کے ہاں کھجور مشاہدے میں، تو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ اس کی ایک ناف ہوتی ہے، گٹھلی کی جیسے ہماری ناف ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا، بڑا نازک سا سفید سا دھاگا لگا ہوتا ہے. یہ فتیل ہے، بڑی حقیر سی شے. اسی طریقے قطمیر کیا ہے؟ یہ جو کھجور کی گٹھلی کے گرد ایک جھلی سی ہوتی ہے بہت باریک، قطمیر. تو یہ تمام مشاہدوں سے چیزیں جو ہیں، اب ان کے جو مشاہدے تھے انہی سے ان کے الفاظ جو ہیں وہ پھر چھوٹی سی چھوٹی چیز حقیر شے قطمیر فتیل، اسی طریقے سے چھوٹی سی چھوٹی شے ذر. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی بھی کرے گا ہم وزن ایک ذرے کے نیکی، وہ دیکھ لے گا، اس کو دیکھ لے گا، اللہ دکھا دے گا. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورہ قاف میں آیا ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، وہ بصارت اتنی تیز ہو جائے گی، کچھ ایسی ہمارے اپنی آنکھوں میں کمپیوٹرز رکھ دیے جائیں گے کہ وہ جیسے ہی اعمال نامہ ملے گا اس میں ہر شے بیک وقت بیک نگاہ ہمارے سامنے آ جائے گی. اب اس میں سے اللہ نے کن نیکیوں کو حبس کر دیا ہے، اس لیے کہ ان میں خلوص نہیں تھا. حبط اعمال، حبطت اعمالہ، کتنی نیکیاں تھیں بظاہر جو یہاں شرک کے درجے میں، اس لیے کہ ریاکاری تھی. من صلی یرائی فقد اشرکا، یہ مائنس پلس وہاں ہوگا، یہ ڈیبٹ کریڈٹ ہو جائے گا. کتنے گناہ ہیں جن کو اللہ نے رائٹ آف کیا ہے. رائٹ آف اس معنی میں نہیں کہ وجود نہیں رہا، لیکن یہ کہ وہ کینسل ہو گئے. وہ گناہ کے جو بندہ مومن کو دنیا میں تکالیف آتی ہیں یہ کفارہ بن جاتی ہے اس کے بہت سے خطاؤں کا. نیکیاں کرتا ہے اس کے بہت سے جو چھوٹی برائیاں ہیں وہ خود بخود دھلتی چلی جاتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ڈیبٹ کریڈٹ تو اپنی جگہ پر ہے. پھر نیٹ ریزلٹ کیا نکلتا ہے یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس صورت سے جو معلوم ہو رہا ہے اصل میں ان صورتوں کی جو تاثیر ہے وہ اسی شے میں مضمر ہے. جو کچھ وہاں کہا گیا ہے اس کا مراقبہ کرو، اسے پکاؤ، اس کو دل پر لکھ لو. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ ہے اس کا لب لباب. اب اس میں مزید یہ بحثیں جو میں نے کی بھی ہے اصل میں یہ تو اس لیے کہ بہرحال اشکالات ذہنوں میں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے ان بحثوں سے ذرا ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے. یہ الفاظ کیا بول رہے ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے. یہ بات بھی خاص طور پر کہہ رہا ہوں، سورۃ العصر اب دور نہیں ہے. سورۃ العصر کو پڑھتے ہوئے سورۃ العصر ہی پر نگاہ ہونی چاہیے. اب اس سے یہ لازم آ گیا، اس کا یہ نتیجہ نکلا ایمان اور عمل کی بحث کیا ہے. جب اس میں آپ پڑھ جاتے تفسیر ہو گئی، علم کے انبار ہو گئے، تاثیر ختم ہو جاتی ہے. تاثیر تو اسی میں ہے کہ آپ کے قلب پر لکھا جائے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دائیں بائیں مت دیکھیے، اس وقت اسی آیت کا مراقبہ، اسی کو اپنے لوح قلب کے اوپر نقش کر لیجیے، تب تاثیر ہوگی. تفسیر سے تاثیر نہیں ہوتی. علم ہے، منطق ہے، ادھر کا سوال ادھر کا جواب، اور اس کا یہ اس کی رائے، اس کی یہ رائے، اس کی وہ رائے، یہ ساری چیزیں یہ معلومات کے خزانے ہیں. تاثیر اس کی ظاہر ہو جاتی ہے سارے اسی قیل و قال کے اندر. جو اس کا اصل امپیکٹ ہے انسان کے قلب کے اوپر وہ باقی نہیں رہتا. تو اصل میں یہاں تو چونکہ بہرحال اب درس ہے اور آپ حواشی پڑھیں گے، مباحث آ سکتے ہیں، یہاں اصل شے کیا دکھا دیے جائیں گے ہم. باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اپنے دامن رحمت میں چھپا لے، اللہ تعالیٰ حساب یسیر لے لے، بس ذرا دکھا کے علیحدگی میں بھائی یہ ہے تمہارا اعمال نامہ، لیکن ہم تم سے درگزر کر رہے ہیں. پتہ چل جائے ہے تمہارا یہ اصل، تاکہ اس کی شان غفاری کا بھی کچھ احساس تو ہو.
لیکن ہم تمہارے اوپر تمہارے فلاں کام کی وجہ سے کرم کر رہے ہیں. جیسے متوکلون کے بارے میں آیا، بہت سے متوکلین ہیں اس امت کے، وہ بغیر حساب چھوڑ دیے جائیں گے. لیکن بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ سمری ٹرائل ہوگا، سرسری سی پیشی ہوگی. حساب یسیر بھی اسی کو کہتے ہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور دیکھیے سورہ انشقاق میں آیا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. اسی میں یہ نقشہ بھی موجود ہے کہ کہیں جائے گا اور پھر واپس آئے گا. علیحدگی میں اللہ تعالیٰ بات کر کے حساب کتاب دکھا کے جاؤ معاف کیا، چھٹی دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی انجام سے دوچار فرمائے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے اندر وہ بھی مشاہدے سے، آج اچھا ہے یہ بحث پہلے بھی آ گئی سورۃ الزلزال میں، یہ جو ان کا عربوں کا ایک مشاہدہ تھا، استدلال وہاں سے ہوتا ہے، استنباط وہاں سے ہوتا ہے، استشہاد وہاں سے ہوتا ہے. منطقی بحثیں قرآن میں بہت کم ہے لیکن بہت کم. عرب منطقی تھے ہی نہیں، فلسفیانہ مزاج نہیں تھا، مشاہدہ تھا، مشاہدے کی گہرائی تھی، احساسات تھے. وہ تو انسانی احساسات ہوتے ہیں، ان کے احساسات اور مشاہدے کے حوالے سے گفتگو کی جاتی. جیسے میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ وہ 3 صورتیں تھیں اعزاز سے، اور پھر یہ چوتھی صورت نے گویا کہ اس چوکے کا ایک کونا خالی جو تھا پر کیا. اسی طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں 5 صورتیں قرآن مجید کی اس اسلوب سے شروع ہوتی ہیں جو سورہ عادیات کا، اور یہ آخری صورت ہے اس اسلوب کی. والصافات صفا سورہ صافات، والذاریات ذروا سورہ ذاریات، والمرسلات عرفا سورہ مرسلات، والنازعات غرقا سورہ نازعات، اور یہ سورۃ العادیات. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ بات میں اس وقت عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان 5 صورتوں میں سے پہلی اور آخری ہی ہے کہ جن کے قسموں کے بارے میں اتفاق رائے ہے کہ ان سے مراد کیا ہے. باقی سورہ ذاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازعات، ان سب میں ہوائیں مراد ہیں، فرشتے مراد ہیں. کہیں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ ایک ہی صورت میں بعض آیات جو ہیں وہ ہواؤں سے متعلق ہیں، بعض جو ہیں وہ فرشتوں سے. لیکن یہ کہ سورہ صافات میں مراد فرشتے، والصافات صفا، اس لیے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں آ گیا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو ہر وقت صفے باندھے ہوئے اپنے رب کے حضور میں منتظر ہوتے ہیں، جو حکم ہو بجا لائیں. والصافات صفا سورت شروع ہوئی. اور دوسرے یہ صورت ہے ان 5 میں سے کہ جس کا مفہوم و مدلول اس بالکل واضح، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تھوڑا سا اختلاف تو ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہے یا گھوڑے ہیں، لیکن اکثریت کا اجماع اس پر ہے کہ گھوڑے مراد ہیں. پھر ایک یہ بھی رائے ہے کہ اس سے مجاہدین کے گھوڑے مراد ہیں، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ مجاہدین یا غیر مجاہدین بلکہ اصلاً یہاں پر مراد ہیں. عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں قبائلی زندگی میں غارت گری، لوٹ مار، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا، اور وہ حملہ جو ہے کچھ چیزیں ان کے ہاں بالکل معین تھی، اس کا ٹائم ٹیبل معین تھا. وہ جس کو آپ کہتے ہیں دی اسمال آورز آف دی مارننگ، یہ صبح کا 3 بجے کا، 2 بجے کا، 2:30 بجے کا، 4 بجے کا وقت. یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سب سے زیادہ غفلت طاری ہوتی ہے. کوئی مریض ساری رات نہ سویا ہو، اس وقت ضرور آنکھ لگ جاتی ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، صبح کی ایک خاص سہانا موسم، ساری رات تڑپا ہو، لیکن یہ کہ ایک خاص وقت پر آ کر اس کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ غفلت کا وقت ہے. تو وہ جب آتے تھے گھوڑوں پر آتے تھے. اصل میں گھوڑا ان کے ہاں یہ تھا غارت گری اور جنگ کا اصل جو ہے جو سواری کا وہ گھوڑا. اونٹ کی رفتار اتنی تیز نہیں، اس لیے کہ یہ چھاپا مار جنگ ہوتی تھی. بجلی کی سی رفتار سے آئے، لوٹ مار کی، قتل کیا، سوتے ہوئے کو گھوڑوں کے سمو تلے کچل دیا، اور اس کے بعد لوٹ مار کی اور پھر بھاگ گئے اسی بجلی کی سی رفتار کے ساتھ کہ کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی ان کا حلیف قبیلہ، کوئی ادھر ادھر سے دائیں سے بائیں سے کوئی مدد نہ آ جائے. خام کا رزق کاہے کو لینا ہے؟ جنگ تو نہیں لڑنی تھی، اصل میں تو لوٹنا تھا، غارت گری تھی، حملہ تھا، برباد کرنا تھا. تو یہ صبح کا وقت خاص طور پر، اسی لیے صبح کا لفظ جو ہے عربی لغت کے اندر صبح کے وقت حملہ آور ہونا.
اور اگر کہیں سے کسی شخص کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملے کی سازش کر رہا ہے، تو وہ جو نعرہ لگاتا تھا، یہ حضور کی سیرت میں بھی جو لفظ آیا ہے کہ جب آپ کو حکم ہوا ہے کہ فاصدع بما تؤمر، اے نبی اب آپ ڈنکے کی چوٹ اور بلند آواز سے علن اعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے، تو آپ نے بھی وہی نعرہ لگایا تھا، وا صباحا، ہاں وہ ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، غارت گری والی صبح، بربادی والی صبح، تباہی والی صبح، خوریزی والی صبح، ہائے وہ صبح، وا صباحا۔ اب جب وہ نعرہ لگاتا تھا لوگ دوڑتے تھے ہر کام چھوڑ کر کہ اس کے پاس کوئی خبر آئی ہے، وہ خبر معلوم ہونی چاہیے، بلکہ اس میں وہ آگے مزید اضافہ کرتے تھے۔ جو شخص یہ خبر دینا چاہتا تھا کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا، نعرہ لگاتا تھا اور مادرزاد برہنہ ہو جاتا تھا، جہاں تک تو آواز پہنچ گئی، ورنہ نگاہ تو بہت دور سے دیکھ لیتی ہے کہ کوئی ننگا، نذیر عریاں اس کو کہتے تھے، ننگا خبردار کرنے والا، وہ کوئی ننگا کھڑا کپڑے اتار کر کوئی بات ہے دوڑو لب کو سمجھو کیا بات ہے، تو اس کے لیے ہے وا صباحا، ہائے وہ صبح، تباہی لانے والی صبح۔ تو گھوڑوں کا یہ جو عمل تھا اس کا ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے، ان سے گواہی لی گئی، استشہاد۔ والعادیات ضبحا، یہاں پر گھوڑے کا یا اونٹ کا لفظ نہیں آیا ہے، حضرت علی سے کوئی ضعیف سی روایت مروی ہے کہ وہ اونٹ مراد لیتے ہیں، اور اونٹ بھی مزدلفہ سے جب چلتے ہیں اور مینا کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو ان کے لیے یہ لفظ آیا ہے۔ بہرحال یہ در حقیقت یہ جو اجماع ہے تقریباً وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اسی سے اتفاق ہے کہ یہ گھوڑے مراد ہیں، اور وہ جس سے کہ وہ حملے آور ہوا کرتے تھے، لیکن گھوڑا یا اونٹ کا لفظ نہیں آیا، صفات بیان ہوئی۔ عادیات تیز دوڑنے والے، ضبحن، ضبح کہتے ہیں یہ جو نتنوں سے پھنکار نکلتی ہے، جب گھوڑے کا سانس پھولا ہوتا ہے اور وہ دوڑ رہا ہے، اس کا ہانپ رہا ہے تو اس کے نتنوں میں سے پھنکاریں نکلتی ہیں، یہ ضبح ہے۔ ہانپتے ہوئے اور پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑے گواہ ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، پھنکاریں مارتے ہوئے، ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، اور گھوڑے کے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے سم جو ہے اس کے نیچے نال ہے، لوہا ہے، وہ پتھر پہ پڑے گا جب اس کا سم چنگاری نکلتی ہے۔ ایرا کہتے ہیں آگ جلانے کو، آگ روشن کرنے کو، جیسے کہ سورہ واقعہ میں آیا ہے افرأیتم النار التی تورون، کیا کبھی تم نے غور کیا اس آگ پر جو تم روشن کرتے ہو، جلاتے ہو؟ تو فالموریات قدحا، جو اپنی سموں اور ٹاپوں کی جو ٹھوکریں ہیں ان سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اب یہ وہ لفظ آ گیا، پھر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، غارت گری کے لیے، حملے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں صبح کے وقت، علی الصبح۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور بہی کی ضمیر جو ہے ضمیر مجرور، یہ صبح کی طرف بھی جا سکتی ہے، قدحن کی طرف بھی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے سے پھر وہ اٹھاتے ہیں غبار، نقعاً غبار۔ ظاہر بات ہے گھوڑا جب تیز سر پر دوڑ رہے ہیں، اور گھوڑا بھی ایک نہ ہو، 150 گھوڑے دوڑ رہے ہوں، تو ان کے ٹاپوؤں سے وہ جو ہے غبار بھی اڑتا ہے، اور ہوا کے اندر ایک آندھی اور غبار کی کیفیت ہوتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہاں بھی بہی میں جو ضمیر ہے مجرور یہ صبح کے لیے، لیکن یہ غبار کے لیے بھی ہو سکتی ہے، نقن کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی غبار سمیت، وہ غبار بھی تو ان کے جلوں میں چلا آ رہا ہے، جب دوڑتے تھے یہ لشکر تو غبار بھی ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوتا تھا، اس کو لے کر فوسطنا، وسط درمیان بیچ میں، فوسطنا، پھر وہ گھس جاتے تھے جمعیت کے اندر، گھس جاتے ہیں، یعنی یہ کہ اگر مقابلہ ہے، کہیں جنگ ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو گھس جائیں گے کسی جمعیت کے اندر، اگرچہ آپ کو معلوم ہے ادھر نیزے بھی لیے ہوئے ہو سکتے ہیں لوگ، ادھر سے تیروں کی بوچھار ہو سکتی ہے، ادھر سے ہر طرح کے خطرے ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان ہلاک ہوتے ہیں اور مارے جاتے ہیں جنگوں میں تو گھوڑے بھی تو ہلاک ہوتے تھے اور مارے جاتے تھے، لیکن یہ کہ اپنے مالک کے اشارے پر جان دے دینے والے حیوان، یہ وفاداری ہے حیوان کی، اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے کبھی سوچا تم خالق نہیں ہو ان گھوڑوں کے، جبکہ اللہ تمہارا خالق ہے، صرف یہ کہ کچھ ٹہل سیوا کرتے ہو۔ گھوڑا جانتا ہے میرا یہ مالک مجھے دانا ڈالتا ہے، کبھی جو ہے
میرے جسم کو دھوتا بھی ہے، میری ٹہل سیوا کرتا ہے، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ محض اس بات پر شکر کا جذبہ کتنا گہرا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چشم و ابرو کا اشارہ، یہاں تو یہ ہے کہ ذرا سی ایڑ ہوتی ہے، ذرا سے زانو کی گرفت جو ہے وہ اگر تھوڑی سی اور ہوئی گہری، تھوڑا سمجھ جاتا ہے میرا مالک کیا چاہتا ہے، بھگت دوڑ رہا ہے، سر پر دوڑ رہا ہے، اور کوئی کسی خطرے کا اندیشہ نہیں، کیا ہو جائے گا ہوتا رہے۔ وفاداری آخر کسی شے کا نام ہے، وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ لیکن یہ گواہ ہے، یہ گھوڑے گواہ، اب یہ قسم کا اصل مفہوم گواہی، قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی کہ جو پھکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، یا گواہ ہیں وہ گھوڑے جو اپنے مالک کے حکم پر ہانپتے ہوئے پھکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ٹاپوؤں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں صبح کے وقت، پھر وہ اپنے پوری ٹاپوؤں سے یا صبح کے وقت گرد و غبار کے جو ہے وہ بادل اٹھا دیتے ہیں، فوسطن بہ جمعا، اور پھر کسی جمعیت میں، کسی لشکر میں، کسی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ ہے کنٹراسٹ۔ ان کے مقابلے میں کبھی اپنی حالت پر غور کرو، یقیناً انسان اپنے رب کے لیے بہت ہی ناشکرا ہے۔ کنود یعنی کفور بالنعمہ، نعمت کا کفر کرنے والے، اس لیے کہ کند النعمہ اس کے معنی جہدہا، انکار کر دے، کوئی نام نہیں، کوئی احسان نہیں، کچھ نہیں۔ لکنود لام تاکید کے لیے، فعول کے وزن پر مبالغے کے لیے بہت ہی ناشکرا، ان الانسان لربہ لکنود۔ حالانکہ آپ نے دیکھا سورۃ العلق میں بھی آیا تھا، رب بھی ہے، خالق بھی ہے اللہ، جیسے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ تو رب بھی ہے، خالق بھی ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ اپنے گھوڑوں کے لیے کچھ ان کی ٹہل سیوا، کچھ کھلانے پلانے کا کچھ سامان کرتے ہو، اور اس کے نتیجے میں وہ گھوڑا اپنی جان تمہارے اشارے پر ہلاک کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً انسان اس پر خود گواہ ہے۔ یہ مضمون وہ ہے، وہ سرچنگ انداز جس کو میں نے بارہا کہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کہی جائے، کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ ذرا سوچو، تم خود گواہ ہو کہ نہیں؟ وہ جو سورہ قیامہ میں آیا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پر پوری بصیرت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے میں کیا ہوں۔ تو انسان کو خوب معلوم ہے، اس کے ناشکرا پن جو ہے اپنے رب کا، اس کا اندازہ اسے ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً وہ مال کی محبت میں تو بہت ہی شدید ہے۔ دیکھیے اسی کی جو اس کا جوڑا میں نے قرار دیا ہے اشتہار سورہ کی 4 سورت کو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مربوط، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ خیر سے مراد یہاں مال ہے، وہ مال کے لیے اس کی محبت میں تو بہت ہی شدید ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ محبتیں ہیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ جانتا نہیں جب جو کچھ کے قبروں میں ہے اسے اگلوا لیا جائے گا۔ بعثرہ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اس لیے کہ سورہ انفطار میں آیا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تلپٹ کر دینا، باعین سارا یہ مادہ آتا ہے کسی چیز کو، کسی شے کے نچلے حصے کو اوپر کر دینا، اوپر والے کو نیچے کر دینا، گویا کہ تلپٹ کر دینا۔ جب تلپٹ کریں گے تو اندر جو چیز تھی وہ باہر آ گئی، باہر جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ اندر چھپ گیا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب اگلوا لیا جائے گا، قبریں جو ہے تلپٹ کر دی جائیں گی، قبروں کے اندر جو کچھ ہے وہ اگلوا لیا جائے گا۔ اب یہ وہی مضمون ہے، اس کے حوالے سے یہ سورۃ الزلزال کے ساتھ جڑ گئی۔
اخرجت الارض اثقالها اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، وہ جو پہلا 4 سورہ تھا اس میں آسمان کا تذکرہ زیادہ ہے، زمین کا کم ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت، لیکن یہاں پورا کا پورا معاملہ جو ہے اس زلزلہ قیامہ کا وہ پورا صرف زمین پر مرتکز ہے، اس کا تذکرہ چیزیں تو ساری موجود ہیں، اس صورت میں زیادہ ارتکاز جو ہے وہ زمین پر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وہی بات یہاں ہے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، جبکہ تلپٹ کروا کر قبروں کو اور جو کچھ اس میں سے ہے اگلوا لیا جائے گا۔ وحصل ما في الصدور، یہ اور زیادہ لرزا دینے والی بات ہے، اور اس کا تعلق پھر جڑ جائے گا پچھلی صورت سے، اس لیے کہ عمل ایک عمل کا ظاہر ہے، ایک عمل کی نیت ہے، نیت سینوں میں ہے، حاصل کر لیا جائے گا، حصلہ نکال لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں تھا، یعنی وہاں کے فیصلے جو ہیں اعمال کے ظاہر سے نہیں ہونے۔ حصلہ ما فی الصدور، یہ ایک صندوق ہے ہمارا سینہ، اس کے اندر بہت کچھ دفن ہے، زمین بھی ایک صندوق ہے، اس میں بہت کچھ دفن ہے، ہمارے جسم ان میں دفن ہے، اور ہمارے سینوں کے اندر ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارے عزائم۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کتنی ہی معذرتیں تلاش لے، کتنے ہی بہانے بنا لے، لیکن انسان کو پتہ ہے اندر کہ میں کیا ہوں۔ حصل ما فی الصدور، اسی کے لیے آیا یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالحزن۔ یہ جو بھید ہیں ان کو جانچا جائے گا، تمہارے اعمال کے ظاہر پر نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے عمل کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو اور پھر جو نیتیں ہیں ان کو دیکھتا، دل میں کیا ہے، نیت کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اب اس پہ اس موضوع پر جو مختلف روایات اور بڑی لرزا دینے والی احادیث ہیں ان کو ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ سب سے چوٹی کے اعمال، حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے 3 افراد کا محاسبہ ہوگا قیامت کے دن۔ ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا، شہید ہے۔ اب اس سے اونچا رتبہ کیا ہوگا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ ایک بہت مالدار انسان تھا، اس نے بہت خیر میں، نیکی میں، بھلائی میں، خیرات میں یا اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کیا۔ ایک بہت عالم تھا، اس نے بہت علم لوگوں کو سکھایا، پھیلایا، پہنچایا۔ تینوں سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا، پہلے اپنے احسانات جو ہے وہ جتائے گا۔ وہ شہید صاحب سے اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں جسم میں اور طاقت، قوت دی، جوانی دی، تم نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا پروردگار میں نے تیرے لیے جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ جواب ملے گا کذبتا، تم نے جھوٹ کہا، انک قد قاتلت، تو نے یہ جنگ اس لیے کی تھی لئن یقال جریء، تاکہ یہ کہا جائے بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے۔ کیا کہنے اس کی شجاعت کے، اپنی شجاعت کے ڈنکے بجوانے کے لیے تم نے اتنے شد و مت کے ساتھ، زور شور کے ساتھ، جرأت کے ساتھ جنگ کے اندر حصہ لیا تھا۔ وقد قیل، وہ کہا جا چکا، تمہارا مطلوب تو مل چکا، ڈنکے بج چکے تمہارے، اب یہاں کچھ نہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جاؤ۔ یہ ہے وہ بات، ڈیبٹ کریڈٹ، وہ میں جو عرض کر چکا ہوں۔ نتیجہ آخری جو ہوگا وہ ہوگا ڈیبٹ کریڈٹ کے بعد، وہاں جو ہے سورۃ الزلزال میں دکھا دیا جائے گا سب کچھ۔ خیر بھی اگر ذرے کے برابر ہم وزن ہے نگاہوں کے سامنے آ جائے گا، شر بھی اگر ذرے کے ہم وزن ہے سامنے آ جائے گا۔ البتہ فیصلے جو ہوں گے ان میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ تو یہ ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، یہ باطنی معاملہ ہے، کس نیت سے، کس ارادے سے، کس جذبے سے وہ فعل صادر ہوا اور وہ عمل جو ہے انسان نے کیا۔
ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ ویسے تو یہ کہ اگر ہم اردو کے محاورے میں اس دن ان کا رب پوری خبر لے لے گا تو یہ تو ذرا مضمون جڑتا ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ انداز بھی خبیر خوب واقف ہوگا، اس کا جو ہے یوں سمجھیے کہ نظیر اس کی یہ ہے کہ جب کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کے لیے بادشاہی ہے؟ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے بادشاہی اللہ کی نہیں تھی، بادشاہی تو پہلے بھی اللہ ہی کی تھی، مالک الملک وہی تھا، شہنشاہ ارض و سما وہی تھا، حکم اسی کا چل رہا تھا، لیکن ایک پردہ اس نے ڈالا ہوا تھا، اس کی شہنشاہی جو ہے پس پردہ تھی، تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آج تمہاری نگاہیں جو ہے وہ بصرک الیوم حدید بڑی تیز ہو گئی ہیں، آج تو کھل گیا نا یہ راز، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، چھایا ہوا ہے، مسلط ہے۔ اسی طریقے سے اللہ باخبر تو ہر وقت ہے، بلکہ اس کا علم تو قدیم ہے، ازلی ہے، اعمال کے ظہور میں آنے سے پہلے اس کے علم میں ہے، لیکن اس روز یہ پردے چاک ہو جائیں گے، کھل جائے گا کہ کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، وہ جو ازلی حقیقت ہے جو پردے میں مستور تھی اس روز عیاں ہو کر سامنے آ جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔